طالب علموں سے محبت کیا کرو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے رہنما ہیں، ہمیں کل چل کر یہی دین سمجھائیں گے، یہی دین سکھائیں گے۔ انہیں عزت دیا کرو، ان کے بارے میں تو آیا ہے کہ مہمان رسول ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ مہمان اسلام ہیں، بلکہ پورے اسلام کے یہ مہمان ہیں، اضیاف اہل الاسلام ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلت لبیک، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر استاد اپنے شاگرد کو بلائے تو استاد کے بلانے پر شاگرد کو فوراً لبیک کہنا چاہیے، فوراً حاضر ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ، اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی کیا ہی فضیلت ہے اصحاب صفہ کے تعلق سے۔ ابو ہریرہ جاتے ہیں، اصحاب صفہ کو بلا لاتے ہیں، پھر اس کے بعد میرے آقا کریم نے اصحاب صفہ کے بارے میں فرمایا ہم اضیاف اہل الاسلام، کہ یہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، یہ تو اہل اسلام بلکہ پورے اسلام کے مہمان ہیں، جو نہ اپنے اہل و عیال پر منحصر ہیں اور نہ ہی کسی مال و دولت پر منحصر ہیں۔ انہیں کسی مال کی طلب نہیں ہوتی، انہیں کسی گھر بار کی طلب نہیں ہوتی، نہ اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے مال کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں۔ اگر مال کمانا ہوتا تو مال کمانے جاتے، اگر انہیں گھر والوں کی فکر ہوتی تو گھر والوں کو چھوڑ کر کے کیوں آتے؟ میرے آقا کریم نے رقم دیا ہے کہ یہ مدارس کے طلبہ، یہ علم حاصل کرنے والے طلبہ، یہ اسلام کے مہمان ہیں، تو ان کی عزت کیا کرو، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو، کیونکہ ان کا دل اگر ٹوٹ گیا، یہ تعلیم سے پیچھے رہ گئے تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور ہم اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ نہ جانے کتنا بڑا خسارہ ہوگا، کیونکہ ایک طالب علم پڑھے گا، پڑھنے کے بعد کتنوں کو پڑھائے گا، کتنوں کو سدھارے گا، کتنوں کو نیک کام کی دعوت دے گا، لیکن اگر وہ آپ کی وجہ سے اگر اس کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کا دل ٹوٹا ہے، آپ کی وجہ سے اگر اس کی دل آزاری ہوئی ہے، وہ پڑھائی کرنے سے بیٹھ گیا، تعلیم کو چھوڑ دیا اس نے، ہمارے آپ کی خاطر اس کا کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ان کے ہمہ تن ہو کر ہر وقت اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کی ضرورت کو بھی دور کریں اور ان سے پوچھیں، ان کے سامنے کبھی بھی ترش روئی سے کلام نہ کریں، کبھی انہیں یہ محسوس نہ ہونے دیا کریں کہ یار یہ ہم سے کیسے اکڑ کے بات کر رہا ہے۔ اگر ان کے اندر تھوڑی بہت کمیاں ہیں، یقیناً طالب علم چھوٹی سی عمر ہوا کرتی ہے، لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی کمیاں پائی جاتی ہیں، تو ہم اور آپ انہیں نظر انداز کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن ہاں آگے چل کر کے ان کی شان یہ ہو جایا کرتی ہے، یہ اپنی ذات، اپنی عزت نفس کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت پر نہ حملہ ہو، کہیں کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ یار عالم صاحب ہو کر کے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی ان کے لڑکپن کا زمانہ ہے، انہیں نظر انداز کریں، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ خدا را کبھی ایسا نہ ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہماری اور آپ کی وجہ سے کوئی بھی طالب علم اپنے علم سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہماری اگر بستی میں پڑھنے والے بچے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی مدد کریں، ہر قسم کا ان کا تعاون کریں، جس طرح سے بھی ہم سے ہو سکے ان کی مدد کریں۔ اگر کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہے، اس کے پاس تعلیم کو پیسے نہیں ہے، اس کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں، تو جاؤ، جانے کے بعد اس سے کہو اگر تو پڑھنا چاہتا ہے تو ہم تیری تعلیم کا پیسہ خرچ کریں گے، ہم تجھے کتابیں لا کر کے دلائیں گے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو مزارات پہ چکر لگانے، چادریں چڑھانے، نیاز فاتح کرانے سے سینکڑوں زیادہ درجے افضل ہے یہ چیز۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، یہ چیز بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کوئی علم کی راہ میں چل پڑا، ان کے علم کے راستے میں نکل پڑا، تب نہ جانے اس کے ذریعے کتنوں کا فائدہ ہوگا، کتنے لوگ بے راہ سے راہ پر آئیں گے، کتنے لوگ اپنا راستہ پکڑ لیں گے اور اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ علم کے چاہنے والے ہیں، کیوں؟ اگر انہیں علم حاصل کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر صرف دنیا طلب مقصود ہوتی، تب یہ بھی چلے جاتے دلی ممبئی پیسہ حاصل کرنے کے، ان کے گھر والے بھی بھیج دیتے۔ ہم تو آپ ان کے گھر والوں کو بھی سلامی دیں کہ یار ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ چار پیسے ہمارے یہاں آئیں، لیکن یہ لوگ اپنے طالب علم کو، اپنے بیٹے کو خود سے پیسے دے کر کے اسے پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے تاکہ یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں بلکہ پوری بستی کے لیے، پوری قوم کے لیے ایک رہنما کی حیثیت اختیار کر لیں اور تمام لوگوں کے اندر جو بگڑی ہوئی باتیں ہیں، برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان برائیوں کو